تھانہ چیلیک میں کل ایک بہت ہی سیریس کرائم ہوا جس میں ایک مرد اور عورت نے پسند کی شادی کی. وہ اپنا 164 کا بیان دے کے عدالت سے باہر آئے تو احاطہ عدالت کے باہر سے ان کو اغوا کر لیا گیا. اغوا کر کے اس کو جلال پور کی طرف شفٹ کر دیا گیا. اسی دوران پولیس کو اطلاع ملتی ہے. پولیس ان کا بڑی سیریسنس کے ساتھ اس کیس کو لیتی ہے اور تعاقب کرتی ہے. 4 ملزمان کو ہم نے بہاڑی چوک میں گرفتار کر لیا. اسی طرح 5 لوگ جو تھے دہلی گیٹ کے علاقے میں چھپ گئے. CCTV کے ذریعے سے ان کو ٹریس کیا. اسی طرح 3 اور ملزمان کو ہم نے گرفتار کیا اور سن سیٹ سے پہلے ہم نے بچے اور بچی دونوں کو برآمد کر لیا. جو بچہ تھا اس پہ تشدد کیا گیا تھا، تشدد کا میڈیکل کرایا. جو اغوا کا پراپر کیس ہم نے ان کے خلاف رجسٹر کیا ہے اور سارے کے سارے پابند سلاست ہے. اس میں جو اطلاع ملی اس کے فوری بعد SSP آپریشن، SP کائنات اور اسی طرح ASP اور SHO نے بڑی باریک بینی سے شہاد کو اکٹھا کیا اور ٹیم تشکیل دی. اگر یہ فوری طور پہ گرفتار نہ ہوتے تو اس میں چانسز تھے کہ جو بچہ ہے اس کو جان کو انتہائی شدید خطرہ تھا. اسی طرح جو عورت ہے انہوں نے چھپاگی کی گئی اور اس عورت کے بارے میں، بچی کے بارے میں بھی یہ تھا کہ اس کو انہوں نے قتل کرنا تھا. تو میں تمام ٹیم کو جس نے اس پورے کیس میں رول ادا کیا ہے، پروفیشنل طریقے سے ایویڈنس کلیکٹ کیے ہیں اور بچے اور بچی کو برآمد کیا ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اس سے متعلقہ آپ کا سوالات کر لیں. پھر ایک اور کیس بھی ہے. 12 لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں جو CCTV فوٹیج میں آئے. اتنے لوگ تھے اس میں. 12 کے 12 جی. کچہری میں اکثر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی پارٹیاں آپس میں تعلق ہو جاتا ہے. وہاں پر اکثر جو ہے ہم نے دیکھا کہ فائرنگ کی بھی واقعات ہوتے ہیں. اس حوالے سے بار کے ساتھ مل کے کوئی میکینزم بنانے جا رہے ہیں کہ وہاں کی سیکورٹی کو اس طرح سے بنایا جائے کہ جو خاص طور پر گواہان آتے ہیں ان کی بھی جان تک پڑے. دیکھیں پچھلے 3 سال سے کچہری میں کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہے جس میں کسی کی جان گئی ہو یا جان کو خطرہ لاحق ہوا ہو. اب عدالتوں میں لیٹیگنٹ لوگ آتے ہیں، لوگوں کے آپس کے مسائل ہیں، دشمنیاں ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک بڑی سفیشینٹ ریزربل پولیس ہم نے تعینات کی ہوئی ہے. انسپیکٹر وہاں پہ تعینات ہے. اس طرح کورٹ کے باہر بھی آپ وارڈنز دیکھیں ٹریفک مینیج کرنے کے لیے. پولیس کی سادہ کپڑوں میں ڈیوٹی ہے. جو کل واردات ہوئی ہے تو پولیس کے جو پلین کلوتھ لوگ تھے ان کے پاس ساری ویڈیوز موجود تھیں. CCTV کیمرہ اپنی جگہ پہ، ویسے ہمارے پاس ویڈیو موجود تھی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ان ویڈیوز نے ہمیں مدد کی ہے. اگر واردات ہو جاتی ہے اس کے بعد تو ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے. جو کورٹس ہیں، کچہری ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، مجسٹریٹ کی کورٹ ہے، اس کو سیکیورٹی دینا میری اور میری ٹیم کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ہم بہترین سے بہترین سیکیورٹی دیں گے. سر دوسری بات ہے عید کی آمد ہے، بعض اوقات میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. آج بھی ریکیٹی کے دوران نوجوان کا قتل ہوا ہے 24 سال. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور مسلسل 4-5 جس سے قتل بھی ہو گئے ہیں. دیکھیں پچھلے 4 دنوں میں جو ہے قتل کی وارداتیں 5 ہوئی ہیں. ایک قتل ایسا ہوا ہے جس میں بیوی اور خامد کا آپس میں جھگڑا ہوا. اس میں بیوی اس نے چھری سے قتل کی ہے، وہ پکڑا گیا ہے ملزم. اسی طرح گوبر کی ڈھیریاں لگانے پہ ہمسایوں کی لڑائی ہوئی ہے. اینٹ مار کے اس نے ایک جو عمر رسیدہ آدمی تھا اس کا قتل کیا، اس میں گرفتار ہے. اسی طرح دوسرے 2 کیسز ہیں، اس کے لیے ہم علیحدہ سے پریس کانفرنس کریں گے. اس میں بھی جو ہے صرف اور صرف وہ کہہ لیں کہ فوری طور پہ جو اشتعال ہے وہ وجہ بنا ہے. کسی طرح کی کوئی ڈکیٹی کے دوران بندہ قتل نہیں ہوا ہے. جو آج قتل ہوا ہے اس کے بارے میں بھی CCTV فوٹیج ہمارے پاس ہے. جو ملزمان ہیں ان کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے، ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. آدمی سویا ہوا تھا، وہ آئے ہیں موٹر سائیکلسٹ اور ہٹ کر کے چلے گئے. جیسے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، وہ 100% ٹارگٹ کلنگ کا کیس ہے اور اس کی جو لیٹیگیشن ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے. انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں آپ کو اچھی خبر دیں گے. اس میں شہر کا کوئی ایسا قتل نہیں ہے جو ٹریس نہ ہوا ہو. اور الحمدللہ اس جنوری سے لے کے ابھی تک کوئی بھی رابری ود مرڈر یا ڈکیتی مرڈر کا کیس کسی صورت بھی نہیں ہے. جی
میں نے بتایا نا کہ 3 کیسز ہیں جن میں ہمارے پاس پروگرس ہے. لیگل فارمیلٹیز پوری کر کے ہم آپ کے ساتھ 2-4 دنوں میں دوبارہ بیٹھیں گے, شیئر کریں گے, لیکن اور یہ اچھی خبریں ہیں. کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے جس میں ڈکیتی کے دوران قتل ہوا, یہ معاملات اور ہاں ٹھہریں گے. دیکھیں, سن سیٹ سے پہلے ہم نے بچی اور بچے کو برآمد کیا ہے اور 12 لوگ سے 12 کے 12 گرفتار کیے ہیں. ظاہری بات ہے, ایک جتھا آ جاتا ہے 12 لوگوں کا, ایک آدھا کانسٹیبل موجود ہے, اس نے اس کا ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, نہ کہ 12 لوگوں کے ساتھ اس نے مقابلہ شروع کر دینا ہوتا ہے. پولیس کی کمک موجود ہے, ہمارے پاس 6000 پولیس آفیسر موجود ہیں. کوئی بدماش, کوئی دوسرا آدمی نو گو ایریا نہ بنا سکتا, نہ انشاءاللہ ہم بننے دیں گے اس کو. میں نے آپ کے ساتھ کرائم کے فگر شیئر کیے ہیں. کوئی بھی ایسا ہیڈ آف کرائم نہیں ہے جس میں 60% سے زیادہ ریڈکشن نہ ہوئی ہو. جو رابری ہے, جیسے سنیچنگ ہے جس کو آپ اسٹریٹ کرائم کہتے ہیں, اس میں 70% ڈکریز ہے. موٹر سائیکل جو تھیفٹ ہے اس میں 57% ڈکریز ہے. موٹر سائیکل سنیچنگ جو ہے 70% ڈکریز ہے. ہر ہیڈ میں ملتان پولیس نے وہ پروفیشنلی ڈیل کیا ہے اور پروفیشنل طریقے کے ساتھ یہ کرائم کم ہوا ہوا. یہ فگر جو ہیں 100% اتھینٹک ہیں. کوئی 115 کی کال ایسی نہیں ہے جو اگینسٹ پراپرٹی ہو, ہم نے پرچہ درج نہیں کیا ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ پرچہ درج کرنے کے بعد کرائم میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کیس کا آپ ایف آئی آر درج نہیں کرتے ہیں, وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سیشن جج کے اختیارات استعمال کر کے پہلے دن ہی ملزمان کو بری کر دیا ہے. تو پرچہ درج ہوگا, اس پہ محنت کریں گے, ملزمان کو پکڑیں گے, ایویڈنس لے کے آئیں گے, کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور کنوکشن کرائیں گے. یہ ماٹو ہے ملتان پولیس کا, اس ماٹو کے تحت ہم کام کرتے ہیں. دوسرا ایک کیس بہت اچھا پولیس نے ٹریس کیا ہے, BZ جو تھانہ ہے اس کی پولیس نے. بچی ہے 13 سال کی, گھریلو لڑائی کی وجہ سے گھر سے چلی جاتی ہے اور کوئی اس کا کلو نہیں ہے. اگلے دن جو CCTV فوٹیج ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل پہ ایک رکشے میں سوار ہوئی ہے. جس فرد کے ذریعے سے وہ سوار ہوئی اس کا ٹریس کیا گیا. اس کے بعد دوسرے رکشے میں گئی ہے, پھر اڈے پہ پہنچی ہے بہاڑی چوک میں, پھر لاہور گئی ہے. تو میری ٹیم مسلسل پیچھے گئی. لاہور جا کے اس نے اپنا موبائل بیچ دیا ہے. جہاں پہ موبائل بیچا ہے اس کو گرفتار کیا, موبائل ریکور کیا ہے. پھر موبائل کا ڈیٹا ریکور کیا ہے. ڈیٹا ریکور کر کے جہاں جہاں بچی جاتی رہی ہے اس کو ہم فالو اپ کرتے رہے. 2 دن تک میری ٹیم جو ہے لاہور میں پکڑ رہی ہے. اور تمام جو کریکٹرز تھے, جیسے ایک رکشے سے دوسرے رکشے میں, رکشے والوں کا ایکسائز کے ذریعے سے ڈیٹا لے کے, تو اتنا پروفیشنل اور عمدہ کام کیا ہے BZ پولیس نے. آپ ان کی سٹوری سنیں گے ان کے پیرنٹس کی, اتنا کام عمومی طور پہ پولیس نہیں کرتی ہے. تو جس طرح سے 5 دن بعد اس بچی کو بحفاظت لے کے آئی ہیں, تو میں ان کے پروفیشنلزم کی داد دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ پولیس کا ہر فرد, ملتان پولیس کا ہر جو ممبر ہے, اسی پروفیشنلزم اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرے گا تو ہم کرائم کو کنٹرول کر سکیں. بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جو ہی بچی کا اغوا کا کیس یا اس کی گمشدگی کا کیس سامنے آیا تو ہم نے بڑی ایفرٹس کی ہیں. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچہ, کوئی بچی جو ان 3 سالوں میں غائب ہوئی ہے, ہم نے پوری ایفرٹ کر کے اس کو برآمد کیا ہے. اور کوئی بھی کیس جو ہوتا ہے تو اس کا ایویڈنس جو ہے پہلے 24 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے سے اگر آپ لیٹ ہو جائیں تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس میں سکسیس کر سکیں. کیونکہ اگر واردات ہوئی ہے, CCTV کیمرہ موجود ہے اور 10-15 دن ہو گئے ہیں, تو ریوائنڈ کرنا اور اس ٹائم پہ لے کے جانا, اس بندوں کو پہچان کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر 24 گھنٹے کا ڈیٹا تو آپ نے ریوائنڈ کرنا, بیسک سی چیزیں لینی ہیں اور آگے چلتے جانا ہے. تو پولیس جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے اور ہم اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. جی کوئی اور؟
देखिए, कोई भी अदारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के बगैर नहीं चल सकता, और पब्लिक का जो इत्मीनान है किसी अदारे पे तभी होगा कि अगर हम अपनी कारी बेड़ों को आइडेंटिफाई करें और कानून के कटहरे में उसको खड़ा करें। जिस केस की आपने निशानदेही की है, मुल्तान पुलिस ने ही उसकी सारी प्रोसीडिंग का आगाज़ किया है। एक गाड़ी मिलती है जिसमें मंशियात मिलती है, जब हम उसको इंटेरोगेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ये गाड़ी में मंशियात आई है। तो फौरी तौर पे मेरा ऑफिस जो है उस वक्त इंस्पेक्टर जनरल साहब से इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जो कम्युनिकेट हो जाती हैं दूसरे सूबे के जो हायर कमांड है, उस पर इंक्वायरी शुरू होती है। इंक्वायरी क्योंकि 100% हक़ाइक़ और सच पे मबनी थी, जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के मामला सामने है वो आपके सामने है। इसी तरह जो अच्छे लोग हैं हमारे मुल्तान पुलिस के, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो हमारे लिए हीरोज़ का दर्जा रखते हैं, जो मंशियात फरोशी में डेंट डालते हैं, जो इस तरह के सीरियस क्राइम को डिटेक्ट करते हैं, उनके प्रोफेशनलिज्म को हम सराहते हैं। जो लोग बुराई में मुलव्वस हैं, किसी तरह के क्राइम में मुलव्वस हैं, लोगों से बता लेते हैं, हाई हैंडेडनेस करते हैं, हम बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़े हैं। उनका सख्त से सख्त एहतसाब होता है, और यही हमारे डिपार्टमेंट की कामयाबी है। सर, खाना पीने में अपने आपने बड़ी अच्छी कहानी बताई कि बच्ची 13 साल में है वो मालियात सरकारी, उसी थाने में इससे कबल एक केस चल रहा है जो लड़की बोतलें बेचने जाती है कबाड़ी को, वो भी लापता होती है, उसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं आई, ना उसको ट्रेस किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? जब 13 साल बच्ची को ट्रेस किया जा सकता है तो उसको क्यों ट्रेस किया जा रहा है? ये सारे के सारे डिपेंड करता है आपके पास एविडेंस किस तरह की आई है, और उस केस की आपने निशानदेही की है। एसएसपी ऑपरेशन की सरबराही में हम प्रोफेशनली दोबारा से एविडेंस को देखते हैं, इंशाल्लाह बरामदगी की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका।